جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ کافی ساری چھٹیاں اپنی بیماری کی وجہ سے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لندن میں کچھ موسم اچھا ہے تو باہر بیٹھے ہیں۔ اچھا جی، دو چار خبریں بڑی امپورٹنٹ قسم کی تھیں۔ یہ ایک تو کوئٹہ میں آپ کو پتہ ہے دہشت گرد داخل ہو گئے اور انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا اور کافی نقصان وغیرہ ہوا، اور ڈی سی اور یا اسسٹنٹ کمشنر غالباً ان کو بھی شہید کیا گیا۔ پھر رانا صلاح اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ اس کو ملنا چاہیے جس نے وہ دھماکے کرائے ہوں، تو ان کا مطلب ہے جی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کچھ نہیں کیا۔ پھر بشرا بی بی کے بارے میں عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کے پاس آصم منیر صاحب نے جا کے اپنی نوکری کی بحالی کی بات چیت کی۔ تو بہرحال اس کی طرف آنے سے پہلے پھر یہاں لندن میں ایک پروٹیسٹ ہوا، جو دھرنا دیا گیا، اس کے اوپر بھی آخر میں جا کے بات کروں گا، لیکن میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا اس سے آصم منیر صاحب سے۔ آصم منیر کی آزاد ٹی وی ڈیجیٹل کی ایک خبر ہے جس میں آصم منیر صاحب فرما رہے ہیں صرف ایک شہر پر قبضہ ہوا ہے، کون سا؟ پورے صوبے پر ہو گیا، لہٰذا قوم تحمل سے کام رہے۔ یہ اندازہ کریں، یہ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کس مائنڈ سیٹ کی انسانیت ہے اس شخص کے اندر۔ وہ سپہ سالار ہے ملک کا، وہ اب پاکستان کی فوج کا سپہ سالار ہے، یعنی کہ وہ چیف کیا کہتے ہیں، فیلڈ مارشل بھی بن گئے نا۔ اس کے بعد وہ قوم کو کیا بتا رہے ہیں کہ جی ایک پہ قبضہ ہوا، پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اگر یہ واقعہ انہوں نے کی ہے تو اس سے زیادہ گھٹیا سٹیٹمنٹ اور ڈیمورلائزنگ سٹیٹمنٹ اور انکمپیٹنٹ سٹیٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی آپ اس شہر میں، پاکستان کا ایک شہر ہے، باہر سے دہشت گرد آئے، اس کے اوپر قبضہ کر لے، کیسے ممکن ہوا؟ کیسے ممکن ہوا کہ پاکستان کی سیکیورٹی بھی ہے، پاکستان کی آئی ایس آئی بھی ہے، آئی بی ہے، پاکستان کے پاس بری فوج بھی ہے، پاکستان کے پاس بحری فوج بھی ہے، ہوائی فوج بھی ہے، اور پاکستان ایک بہت بڑا اسٹرانگ ملک ہے، ایٹمی پاور بھی ہے، اس کے ایک شہر پہ لوگ آتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایڈی کوئی گل نہیں ہے، ذرا سکون کرو، اجے تو ہاتھ ایوری تھنگ از اوکے۔ اسی صوبے میں آپ کی کی پوری ٹرین ہی اغوا ہو گئی، جو کہ اپنے ویسٹرن جو موویز ہوں گی پرانی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری کی پوری ٹرین اغوا ہو جاتی تھی اور اٹھا لے جاتے تھے، قزاق آتے تھے، وہ چیزیں، وہ موویز ہم نے دیکھی، اور پاکستان میں ایکچولی ہوا۔ اور اس کے بعد اب پورے شہر تک چلے گئے، پہلے ٹرین سے سٹارٹ ہوئے، پہلے چھوٹے چھوٹے دھماکے، پھر وہ ٹرین، پھر وہ پورا شہر، اب کل کو پورا صوبہ ہو جائے گا، یہ کہے گا کیڑی قیامت آئی ہے۔ یعنی اس قسم کا یہ ہمارا چیف ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں وہ بات کیا کر رہا ہے، اس شخص کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا کہ وہ بات کیا کر رہا ہے۔ بٹ اینی وے، یہ آپ کے سامنے جو بھی ہے، جو صورتحال آپ کے سامنے انکمپیٹنٹ، اور یہ بندہ فارم 47 کی گورنمنٹ لا کے اس نے پاکستان کے اوپر بٹھائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ ڈاکٹر قدیر صاحب کے اوپر بات کی رانا ثناء اللہ صاحب نے، اس کی طرف چلتے ہیں، یہ دیکھ لیں رانا ثناء صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ مجھے کہانی یاد آ گئی، ہم چھوٹے سے تو کہانی سنا کرتے تھے کہ جی ایک بادشاہ تھا، تو اس کے سارے جسم میں سوئیاں جادو کے ذریعے ڈال دی تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو اس کی ملکہ نے بیٹھ کے ساری اس کی سوئیاں نکالنی شروع کر دیں، پاؤں سے سٹارٹ کیا، اس نے سر کی طرف چلے گی، پاؤں سے نکالتے نکالتے اس کو کئی راتیں اور کئی دن لگے سوئیاں نکالتے ہوئے۔ جب وہ چہرے کے قریب پہنچی تو وہ تھک گئی، اس کی کنیز نے کہا جی کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ ریسٹ کریں۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں ریسٹ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، میں نکال دیتی سوئیاں، آپ اتنے دنوں سے لگی ہوئی ہیں سوئیاں نکالنے کے لیے۔ تو اس نے کہا جی کہ نہیں نہیں میں نکالوں گی، کیونکہ وہ سوئیاں نکالنے سے ہوش میں آنا تھا۔ اب وہ کنیز بیٹھ گئی، کنیز بیٹھ کے جب چہرے سے اس نے سوئیاں نکالیں تو اس کو ہوش آ گیا، آخری حصہ تھا چہرے کا، تو وہاں سے وہ اس کو ہوش آ گیا، اس نے کہا جی آپ نہیں میں بس لگی جناب کٹھے کڈن تو سوئیاں سر تو لے کے پیر تک میں کٹی ہیں۔ وہ ملکہ نے دیکھا کہ سوری بادشاہ نے دیکھا کہ ملکہ سوتی پہ ہی ہے، یہ ساری سوئیاں تو کٹ لی ہیں۔ تو ساری سوئیاں ہن سمر مبارک نے کٹ لی ہیں پاکستان دیاں، اور نواز شریف نے کٹ لی ہیں، اور یہ اب اپنے بتاتے پھر رہے ہیں کہ ہم سارا کچھ جو ہے نا وہ ہم ہی ہیں، اور کریڈٹ کسی اور کو دینا چاہ رہے ہیں۔ یعنی جس بندے نے ساری سٹرگل کی، جس نے اپنی ساری زندگی قید میں گزاری، بناتے بناتے، سیکیورٹی اس کے پاس اتنی زیادہ تھی، باہر وہ جا نہیں سکتا تھا، آ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ملک کا بہت بڑا سائنسدان تھا، وہ کام کر رہا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر، اور ساری زندگی کا کیا کرا ہے، ان کو یہ دے رہے ہیں جی کہ ان کو کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے کیتا کی ہے، دھماکے نے جنہیں کیتے انہوں نے ملنا چاہیے۔ یہ صورتحال انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہاں پہ۔ آگے اب عمران خان صاحب نے، آپ نے بہت سارے ویلاگ میں سن لیا ہوگا، آپ کو یہ بات پتہ لگی ہوگی کہ عمران خان صاحب نے جو بتایا ہے کہ بشرا بی بی کو جب آصم منیر صاحب کو ہٹایا گیا تھا باجوہ صاحب کے کہنے پہ، انہوں نے ریکمنڈیشن ان کی تھی کہ اس کو ہٹا دیا جائے، تو انہوں کو جب ہٹایا گیا تو انہیں کہا گیا جی کہ وہ چلے گئے بشرا بی بی کے پاس چلے گئے،
اپروچ کی کہ خان صاحب کو سمجھائیں جی کہ اتنے سارے رواج ہے کہ بیویاں کو چلے جاندے نے کم لین واسطے، بچیاں کو چلے جاندے نے، چاچے پھپھیاں کو چلے جاندے نے، اتنی قسم کی ہماری یہ سفارش، ہماری اتنی زیادہ عجیب و غریب قسم کی مینٹیلٹی ہے۔ پاکستان ایک ٹوٹلی مختلف معاشرہ بن چکا ہوا ہے۔ مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے اتنے سال گزر گئے ہیں تو میں شاید اس طرح نہیں دیتی، مجھے شاید عجیب لگتا ہوگا یہ ساری چیزیں، لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ روٹین کی چیز ہے۔ آپ کو کیوں اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ آپ نے وہیں پہ بیٹھنا ہے؟ آپ کی پوسٹنگ اور تبادلے آرمی میں ایک نارمل روٹین ہے، برانی میں انہوں نے کوشش کی کہ جی کہ میری یہ نوکری مجھے واپس مل جائے، اس کے لیے انہوں نے بشرا بی بی کو اپروچ کیا، اور وہاں پہ خان صاحب نے ان کو کہا بھی کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، اور سوری بشرا بی بی نے کہا کہ بھئی یہ میں تو اس معاملے میں ہوں نہیں، تو اس کا انہوں نے بڑا برا منایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تک برا منا کے بیٹھے ہوئے آسونی صاحب۔ یہ ہے پاکستان کی بری فوج کا سربراہ، جس کا مینٹل لیول اتنا ہے کہ کڑ کڑ رہے ہیں، وہ پنجابی کہتے ہیں نا کڑ کڑ نہیں کسی نے، یہ وہ کڑ نکال رہے ہیں، تو یہ کڑ میں یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اب ذرا آ جائیں آخر میں یہ لندن کی پروٹیسٹ کی طرف۔ اس میں سر جی صورتحال یہ ہے کہ ابھی اس وقت لندن میں، یورپ سارے میں، جتنی میری انفارمیشن اس کے مطابق ساری ایمبیسیز جو ہیں وہ ایکٹیویٹڈ ہیں۔ ساری ایمبیسیز اس بات کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ڈی مورلائزنگ ماحول تیار کیا جائے، اس کے بدلے میں لوگوں کے انہوں نے قبضے کیے ہوئے جو پلاٹ، فار ایگزامپل جو یہاں پہ عہدیداران ہیں بڑے، ان کے پلاٹوں پہ قبضے ہیں، ان کی چیزوں پہ قبضے ہیں، ان کو اپنے قبضے چھڑوانے ہیں، ان کی آپس میں گفت و شنید رہتی ہے۔ تو اس میں حالات یہ انہوں نے پیدا کر دیے ہیں کہ وہ اب ڈیمورلائزنگ سچویشن جو وہ کریٹ کر رہے ہیں، وہ کیونکہ وہ چہرے خوف زدہ، ان کے پلاٹ پکڑے ہوئے ہیں، وہ مجبور ہیں، اور آج خان صاحب نے بھی کہا یہ ہٹ جاؤ یا ڈٹ جاؤ، اور یہ ایک سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ یہ ہٹ جاؤ یا ڈٹ جاؤ، لیکن یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے ڈرنے کی بجائے، وہ ہٹنے کی بجائے، وہ ڈیمورلائزنگ کا ایک سسٹم شروع کیا ہوا، اور اس کو سارے بندے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب جو یہ جو دھرنا ہوا ہے یہ جو لندن میں، اس کے اوپر یہ ایک عجیب و غریب سٹوری ہے، یعنی میں اٹھوں گا اور میں جا کے ایک دھرنا کروں گا، اور پھر میں سب کو بلیم کرنا شروع کر دوں گا زبردستی کہ سارے مجھے فالو کرو، میں کسی سے کنسلٹ بھی نہیں کروں گا، میں کسی سے رابطہ بھی نہیں کروں گا، میں کوئی ٹیم بھی نہیں کریٹ کروں گا، میں لوگوں سے ملوں گا بھی نہیں۔ تو یہ صرف اور صرف ایک انٹینشنل کوشش ہے، یہ ایک ارادی طور پہ کوشش لگتی ہے، غیر ارادی نہیں ہے۔ یہ ارادی طور پہ کوشش لگتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کانسیپٹ دیا جائے، ایک باہر میسج دیا جائے کہ عمران خان کے لیے لوگ نہیں نکلتے۔ یہ وہی شہر لندن ہے، یہ وہی 10 ڈاؤننگ سٹریٹ ہے جہاں پہ میں نے ذاتی طور پہ کھڑے ہو کے ہم لوگوں نے ایک ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہوئے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار چیپٹرز دے، ان کے ساتھ مل کے بھی، لوکل بھی، ہم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں کہ یہ ایک انگلینڈ کی تاریخ کے بڑے پروٹیسٹ ہوئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ لوگ نکلتے ہیں، لوگ نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ہی اندر سے، ہمارے ہی یار دوست قسم کے لوگ پرائیویٹ محفلوں میں کہتے ہیں جی لوگ نکلتے کو نہیں، لوگ مجبور ہیں، لوگ نکلتے کو نہیں۔ یہ وہ گندا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ہمارے دوستوں کا اگر وہ سن لیں تو بے شک میں سے کوئی ناراض ہوتا تو ہو جائے، لیکن یہ وہ ایک چیز، میں نے اپنی قبر میں جانا، آپ نے اپنی قبر میں جانا۔ یہ جو میری بات سن رہے ہوں گے بندے، وہ ان کو تکلیف ہوگی، وہ ہو سکتا مجھے فون نہ بھی کریں، کیونکہ وہ فون کرنا پسند شاید نہ کریں، ان کو شاید یہ لگے کہ میں پتہ نہیں کوئی بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ ان لوگوں کے، آپ ان جو یہ دھرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھانے والا کون نہیں، یہ سارے کے سارے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہوا ہے۔ مجھے پیچھے پرسنل قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک وقت تھا کہ جب کہتے تھے کہ بولتا کو نہیں تھا، عہدے کو نہیں ہے، تو پروٹیسٹ کو نہیں کرنے کو تیار تھا، تو پھر ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا امبیسی کے باہر، وہاں پہ کافی رونق ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد سیریز ہوئی پروٹیسٹ کی، اس میں شہباز گل بھی آئے، اس میں کافی ساری لیڈرشپ آئی، زلفی بخاری بھی آیا، تو یہ سارا کچھ ہوا۔ لیکن اب جو بیچ میں سے جو لوگ ہیں، وہ بہت سارے جو ہیں، وہ اس کو ڈیمورلائزنگ ماحول جو ہے نا وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو دھرنا تھا، اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی انفارمیشن نہیں۔ 2 دن پہلے آپ لوگ اس کو ایڈورٹائز کوئی اور کرتا ہے، فنڈنگ اس کی کوئی اور کرتا ہے، بیٹھتا جا کے کوئی اور ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کا سلسلہ شروع کیا، اور وہاں پہ پھر 4 بندے اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر میسج کیا جاتا ہے کہ جی بندے نہیں آئے، بندے نہیں نکل رہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بندے بھی ہیں اور بندے نکل بھی رہے ہیں، لیکن آپ چینلائز جب نہیں کریں گے، آپ فورس کریں گے۔ وہاں پہ جو دھرنے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں پہ الزام تراشیاں کی ہیں۔ دس از ویری انفیئر، ویری انفارچونیٹ۔ لیکن ایک چیز جو ہے، جو مجھے انفارمیشن ہے، جو میری انفارمیشن ہے، جو مجھے پتہ لگ رہا ہے، جو ہم لوگ کام کریں گے، انشاءاللہ تعالی لندن میں بڑے پروٹیسٹ ہوں گے، لندن کی پوری یو کے لوگ وہاں پہ آئیں گے۔ لیکن اس بات کو لیڈرشپ کو بھی سوچنا، اور جو دھرنے میں بیٹھے ہیں ان کو بھی سوچنا، یا تو آپ اعلیٰ کار ہیں، اور یا آپ وہاں پہ بیٹھ کے کسی کا اعلیٰ کار بن رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ لگ رہا کہ اپنی ٹور دے چکر چ آپ اعلیٰ کار بن رہے ہیں۔
یہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو پراپرلی مینج کیا جاتا ہے، ان کو پراپرلی آرگنائز کیا جاتا ہے، لوگوں تک رسائی حاصل کی جاتی ہے. آپ نے کسی کے ساتھ رسائی حاصل نہیں کی، آپ نے فنڈز اکٹھے اگر کرنے تھے کسی صورت میں، اس کو بھی چینلائز طریقے سے کرنا چاہیے تھا. جو بھی آپ نے کرنا تھا ایک چینلائز طریقے سے کرنا تھا. وہ یہ جائے کہ وہ کرتے، آپ نے ویڈیوز بنا کے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی. دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری انفیئر کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر اس میں شدید قسم کے میری ریزرویشن ہے، اور خاص طور پہ او آئی سی سے مجھے شدید ریزرویشن ہے. پاکستان کے یہاں پہ جو لندن میں ڈپٹی سیکرٹری او آئی سی ناصر میر صاحب ہیں، بڑے محسن ہیں، ہمارے بڑے مہربان ہیں، لیکن ان کا ان چیزوں پہ ایکشن لینے کی شدت سے ضرورت ہے. اگر وہ ایکشن نہیں لیں گے، اگر وہ آگے بڑھ کے کام نہیں کریں گے تو بڑا ہی غلط کریں گے، کیونکہ اس وقت او آئی سی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. تمام کی تمام جو باڈیز ہیں وہ ڈیزالو ہیں، اور ان کے اوپر کام کرنا اس وقت صرف اور صرف او آئی سی کی ذمہ داری ہے. اگر کچھ کہیں پہ کچھ کمی بیشی نظر آ رہی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی او آئی سی پر ہی پڑے گی، کیونکہ اور کوئی بندہ ہے نہیں. اور پھر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ دھرنے بھی کریں گے اور چیزیں بھی کریں گے اور اس کو کنٹرول نہیں کریں گے. اگر آپ چینلائز نہیں کریں گے تو آپ عمران خان کے ساتھ، کوئی عمران خان کی کاز کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ کوئی آپ نیکی نہیں کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. اس بات کے اوپر سوچیں. یو ہیو ٹو اسٹیپ اپ. اگر آپ اسٹیپ اپ نہیں کر سکتے، آپ کی کوئی پرابلمز ہیں، کچھ مجبوریز ہیں، تو بے شمار لوگ کام کرنے والے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں ان کو آنے دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.